السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ الشتاء غنیمة العابدین۔ وقد صح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال الصوم في الشتاء الغنیمة الباردة، رواه ابو داود وصححه الألبانی۔ معزز حضرات و خواتین، جیسا کہ پوسٹر کے ذریعے مختلف گروپ میں یہ شیئر کیا گیا کہ آج کے درس کا جو عنوان ہے، مومن بندہ جب موسم سرما آتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ موضوع اہم ہے، جتنے لوگ بیٹھتے تو شاید بہت فائدہ اٹھاتے۔ آج کل تو حال ایسے ہے کہ انسان مسجد سے پہلے بھاگ جاتا ہے، تو یہ مسجد سے بھاگنا اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی آئے، کسی کا درس بھی ہو تو بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، دوسرا عالم اگر درس دیا تو اس میں درس میں کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور رہتی جس کی وجہ سے ہماری زندگی سدھر جائے۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ وہ باتیں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ موسم سرما اصل کیا ہے، آتا ہے تو کائنات میں فائدہ کیا ہوتا ہے، اور ہم سب کو کیسے گزارنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سمجھتا ہوں ہر ہفتہ یہاں سیرت کی کلاس چلتی ہے، تو اسی سیرت کی کلاس میں ایک موضوع آتا ہے غزوات کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑیں، ان جنگوں میں ایک جنگ کا نام ہے غزوہ خندق، سنے ہوں گے آپ کو، اسے غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں۔ تو اس جنگ میں کیا ہوا تھا، آپ یہ ذہن میں رکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ایسے تھا، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، رات ہو، دن ہو، آپ کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے، دین کے لیے اپنی ساری تن من دھن کی بازی لگاتے۔ آپ دیکھیں گے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا تذکرہ کیا جس کو اللہ کے نبی نے گرمی میں لڑا تھا۔ سخت گرمی پڑ رہی ہے، ہر ایک آدمی سائے کا محتاج ہے، مگر اللہ کے نبی نکلتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ۔ اسے بولتے ہیں غزوہ تبوک۔ تقریباً وہ مدینے سے 700 کلومیٹر کی فاصلے پر ہے، وہ شام کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کر کے بتاتا ہے، لوگوں گرمی میں بھی اللہ کے نبی ایسے رہتے تھے، موسم بدلتا کچھ نہیں دیکھتے مگر اپنے آپ کو نہیں بدلتے تھے۔ کیسے رہتے، ہر ایک کے ساتھ چلتے، ہر موسم میں جو ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ یہ تو ہوئی گرمی کی جنگ، اور دوسری جو جنگ ہے میں اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اسے غزوہ خندق۔ لمبا واقعہ ہے، میں ہلکا ہلکا اس کو آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ شاید 5 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، سارے مشرکین یہود و نصارہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایسے موقع پر ہمیں دشمنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، جو ایران سے آئے تھے، ان کو سلمان فارسی بولتے، سلمان فارسی آئے تھے وہاں سے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس خندق کھودتے ہیں۔ کبھی آپ لوگ ویلور گئے ہیں؟ ویلور کا جو فورٹ ہے، کوٹئی بولتے نا تمل میں، وہ دیکھیے اطراف میں پانی ہے، وہ خندق کھودی گئی۔ تو خندق کھود میں کیا کرنا، خندق کھودنے سے کیا ہوتا، مسلمان ایک طرف ہو جاتے، دشمن ایک طرف آ نہیں سکتے۔ تو صحابہ اکرام کو، اللہ کے نبی کو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی مشورہ بہت پسند آیا۔ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دی تھی نا، وہ عقل دنیا میں کسی کو ملے بھی نہیں، ملتے بھی نہیں، مگر اتنی مکمل عقل پختہ عقل پانے کے باوجود بھی نبی کا تواضع دیکھو، آپ کی عاجزی دیکھو، آپ کی انصاری دیکھو، انکساری دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے نبی آپ لوگوں سے مشورہ کیجئے۔ اور یہ آیت بھی غزوہ بدر احد کے درمیان میں آئی ہے۔ چنانچہ نبی نے مشورہ کیا، حضرت سلمان کے مشورے کو آپ نے لائٹ نہیں لے لیا، معمول نہیں سمجھا، آپ نے مشورہ لیا، اس پر جو ہے مکمل طور پر عمل کیا۔ آپ لوگ بتاؤ، زندگی میں کبھی بھوکے رہے ہم لوگ؟ زندگی میں نہیں رہے۔ رمضان کے علاوہ تو شاید دوسرے وقت میں ہم بھوکے رہ بھی نہیں سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے، مثال کے طور پر آپ ناشتہ کرتے ہیں نا، ناشتہ کرنے کے بعد بیچ میں کیا بھی نہیں کھانا، بھوکے رہے تو کیا تھا، ہمارا پورا جسم اپڈیٹ ہوتا ہے،
پیچھے پیچھے کھاتے گئے تو کیا ہوتا, ہمارا جگر اور میدا ختم ہو جاتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دن بھر مکسی مارے تو کیا ہوتا؟ آپ دن بھر صبح سے چلاؤ, خواتین بھی ہیں, چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. آٹا پیستا مشین میں صبح سے شام تک چلا گیا تو جلد ختم ہوتا ہوں. ویسے کبھی بھوکے رہنا بھی عبادت ہے. اس جنگ میں دیکھیں گے آپ, ہمارے گھر میں فریج کھولے تو چیزیں گرتے, اتنے چیزیں ہیں اس میں. مگر صحابہ اکرام کیسے تھے معلوم؟ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ ٹھنڈ کا موقع ہے, اللہ کے نبی کو خندق کھودنا ہے. اس وقت JCP پھوڑا سبل کیا بھی نہیں تھا, ٹھنڈ ہے. مدینے کی ٹھنڈ ایسی ہے, اللہ اکبر, ہم دیکھے, آپ لوگ نہیں دیکھے, وہ بڑی خطرناک ٹھنڈ, گرمی بھی ویسے, سردی بھی ویسے. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خندق کھودو. روایتوں میں آتا ہے ایسے ہوتا تھا, وہ خندق کھودتے کھودتے سردی سے ٹھٹر کے جا کے صحابہ گڑھوں میں بیٹھ جاتے بھوکے. جا کے صحابہ بولے یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے. اور کیا کرتے معلوم؟ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. اللہ وہ دن ہمیں نہیں دکھایا, ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کریں. اللہ کتنا اچھا کھلا رہا پلا رہا, اللہ کتنا شکر ادا کرنا. پیٹ پر پتھر باندھے صحابہ کرام, کھودنے نہیں ہو رہا ہے, بڑی تکلیف سے کھودے. اللہ کے نبی کے پاس جا کر بولے یا رسول اللہ پیٹ پر پتھر باندھے, بھوک لگتی ہے, کیا کرنا؟ یہ نبی کا انداز دیکھو. آپ نے اپنے پیٹ سے جو ہے کپڑا اٹھایا, کہا میرے پیٹ کو دیکھو, میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں. اللہ اکبر, یہ کوئی معمولی مطلب خدمت نہیں تھی. یہ ہمیں سردی میں نماز فجر کو نہیں آتے, ہمیں سردی میں کچھ نہیں کر پاتے. یہ نبی دیکھو ٹھنڈی کے دنوں میں پیٹ پر 2 پتھر باندھے, ایک پتھر باندھے, صحابہ خندق کھود رہے ہیں. دیکھو اس درمیان میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ٹھنڈی کے دنوں میں میری باتیں سن کر ہنسنا نہیں آپ لوگ, اس لیے کہ یہ چیز کرنٹ بتا رہا ہوں اس میں آپ کو. یہ ٹھنڈی کے دنوں میں اڈلیاں چیلیں مت کھاؤ, ٹھنڈی کے دنوں میں روٹی کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ٹھنڈی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم وہی تمل ناڈو کی غذائیں کھائے تو ٹھنڈی کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. آپ پوچھیں گے روٹی کھانے کی دلیل کیا, یہ بھی سن لیجئے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دونوں دیکھے خندق میں جو ہے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں, اور عرب میں کیسا بولے تو دوسرے کے دکھ درد کو بڑا محسوس کرتے تھے. آج کل ماحول کیسا ہے, شیخ اپنا اپنا دیکھ کا مسئلہ ہے. میرے گھر میں بھر کو رہا تو بس بازو والا بھاڑ میں جائے, جہنم میں جائے, کچھ بھی انسان فکرش نہیں کرتا. اور سوشل میڈیا سے جو نقصان ہمیں ہو رہا ہے وہ خود غرضی ہے. تو کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جابر رضی اللہ عنہ, انہوں کیا کرے, گھر کو جا کر بولے بیوی سے, دیکھو زوج محترمہ, رسول اللہ کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی مجھے, صحابہ کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی مجھے, میں ان کو دیکھتا ہوں نا مجھے خود افسوس ہوتا ہے, بھوک سے نڈھال ہیں. آپ سردی میں کھائے بغیر رہو, سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. جابر نے کیا کیا, اپنی طاقت کے مطابق مہمان نوازی کی. کیا کیا, گھر میں ایک بکری تھی اس کو کاٹا, روٹیاں پکائے. دیکھو اگر چاہتے دوسرا پکا سکتے تھے, مگر گوشت بھی روٹی پکائے ٹھنڈ کے دنوں میں, تاکہ وہ کھائے تو زیادہ دیر تک ٹک سکتی ہے, مقابلہ کر سکتے ہیں. روٹیاں اور گوشت پکا کر کے جب تیار ہو گیا, دسترخوان بھی سالن, کھانا بھی, اللہ کے نبی کے پاس بھاگ کر آئے, بولے یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے کھانا تیار کر دیا ہے. بھوکا آدمی سنا تو کتنا خوش ہوا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خندق کھودنے والے بھوکے صحابہ سے یہ جملہ کہا, ان جابرا قد صنع لکم طعاما, اے لوگو سن لو, جابر ہے نا تمہارے لیے کھانا تیار کیے ہیں. کتنے دنوں سے نہیں کھائے تھے, وہ آواز جب کانوں سے ٹکرائی تو خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے ٹرننگ پوائنٹ, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کیا کرے, پورے جابر کے گھر کو جا رہے ہیں. وہاں جا کر کتنے لوگ کھانا, وہ معلوم نہیں, ہزاروں میں ذکر ہے, میں آپ کو بتاتا نہیں, کتنے سو کا ذکر ہے. اب اس گھر میں اس وقت میں مہمان نوازی کیسے کیے ہوں گے, ذرا تصور کیجئے. اب آدمی کیا ہوتا, ذرا بڑا ہو تو سب سے پہلے کھانے بیٹھ جاتا, مجھے ڈلیاں مجھے ہونا, اچھا مجھے ہونا. نبی کے وہ شان نہیں تھی. نبی کیا کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبیوں کے سردار, قیامت تک ایسا افضل انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا. آپ نے جابر سے کہہ دیا, جابر روٹی پکانے والے کو, گوشت پکانے والے کو بولو ملاؤ مت, جب تک میں نہیں آتا کسی کو ہاتھ نہیں لگانا. اللہ کے نبی گئے, جا تو پہلے دسترخوان میں بیٹھ سکتے تھے, نہیں بیٹھے. آپ نے کیا کیا معلوم, دیکھو آپ کا جو ہاتھ تھا وہ ریشم سے تھا, نرم ہاتھ تھا آپ کا. روٹیوں پر آپ نے ہاتھ رکھ کر دعا کی, ماشاءاللہ روٹیاں بھر گئیں.
اس کے بعد کیا کرتے دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عام طور پر آدمی رائل فیملی کا ہو، وی آئی پی ہو تو پہلے کھانے بیٹھ جاتا، ان کا کھانا الگ رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، مگر اللہ کی نبی ویسے نہیں تھے. آپ نے کیا کیا معلوم؟ روٹی اور گوشت تقسیم نہ، کھڑے ہو گئے آپ. اللہ اکبر، یہ قربان جو اخلاق پہ ہی ہے. روٹی گوشت ملا کے دیتے، ماشاءاللہ پورے صحابہ کھا چکے، نبی کھائے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جانے کے بعد ہم نے اپنے گھر میں دیکھا، انہوں آنے سے پہلے کھا کر جانے کے بعد گوشت ویسے کا ویسا ہی ہے، روٹیاں ویسے ہی ہیں. کیا یہ معجزہ ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں گرم سرد کچھ نہیں دیکھنا، عبادتیں کرتے رہنا، اپنی کوشش جاری رکھنا. اسی کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، تمام صحابہ ٹھٹر رہے سردی سے. اس موقع پر آپ نے فرمایا کون ہے جو اس قافلے سے نکل کر جا کر مجھے دشمنان اسلام کی خبر لائے؟ کون تو بھی فجر کو اٹھتے، کیا 5:10 کو اذان ہوتی، 5:40 کو جماعت آتی، آدھی سفر تھی. اللہ خواتین کو معاف فرمائے، خواتین بھی ہمارے ٹھنڈے دنوں میں خالی بھر کو اوڑھ کے سوتے تھے، نماز نہیں پڑھتے. یہ الگ بات ہے، وہ شرعی رخصت ہو تو الگ. دیکھتے ٹھنڈی کے دنوں میں جتنا اوڑھ لگے سے ٹھنڈی ہوتی ہے، آپ کو نکال کر پھینک کے اٹھ جانا. یہ نفس جہاد ہے، نفس جہاد کے دن ہے یہ. حضرت کوئی بھی کھڑے نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر، صحابہ کے ساتھ معجزے دیکھو. وہ بولتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کیا وہ ارسلنا ریحا وجنودا لم تروها، وہ دشمن کتنا دور تھا نہیں معلوم، صحابہ کتنے تو نہیں معلوم، انہوں نکلے. دیکھو اللہ کے راستے میں نکلے تو صحابہ کے ساتھ کیسی کیسی کرامت ہوتی. وہاں جابر کے قصے میں دیکھے تو روٹیاں اور گوشت بڑھ گیا، سب کھا لیے. یہاں دیکھتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو بھیجا، بولتے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جب میں نکلا ٹھنڈی ہوا میں جا رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں گرم حمام میں ہوں. میں اللہ اکبر، جاتے ہوئے کیفیت، واپس آتے ہوئے کیفیت، کرامت یہ گرم ہے، حالانکہ ہیٹر کچھ بھی نہیں ہے. گرم میں پورے کھڑکیاں کھلے نے ڈانے ٹھنڈی ہوا میں، بولتے ہیں گرم حمام میں ہوں جیسا میں. واپس خبر لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ٹھٹر رہے تھے. آپ نے حذیفہ سے پوچھا حذیفہ ٹھنڈی ہوتی کیا؟ رسول اللہ کو دوسروں کی تکلیف کا دکھ درد دیکھو. حذیفہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے ٹھنڈی ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جرکن پہنے تھے وہ نٹھا کے آپ نے حذیفہ کو پہنا. یہ اخلاق، دوسروں کا دکھ درد لے کر جیو، خود غرض نہ بنو. آئیے میں اس چونکہ یہاں غزوات کا ذکر ہوتا ہے اس لیے ہلکا غزوہ کا ذکر کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے اسکولوں میں سب بچوں کو موسم 4 بتاتے ہیں. کیا کیا بولیے؟ وہ ونٹر، سمر، اور ایک رینی، اور کیا ہے؟ ہاں اس کیا ہے؟ 4 بتاتے نا یہ. لیکن قرآن بتاتا ہے کہ موسم 2 ہیں. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قرآن بتاتا ہے 2 ہیں. امام مالک بھی کہتے ہیں کہ موسم 2 ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 2 بولتے ہیں. اب 4 کیا ہوئے نا؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ 2 ہیں، ہمیں 4 بنا ڈالے اسے. اصل 2 ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بتا رحلۃ الشتاء والصیف. اگر 4 ہوتے اللہ ذکر کرتا، معلوم ہوتا ہے. اب میں آپ کو نئی بات بتا کے فتنہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بتایا بات یہ. آپ چاہے تو 4 کو مانو، 2 کو مانو، کیا بھی اس میں جو ہے بڑا نقصان ہونے والا نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم کتاب و سنت پڑھتے ہیں تو گہرائی سے بتانے کی میری عادت ہے، اس لیے بتایا. امام مالک کہتے ہیں الشتاء نصفها والصيف نصفها. اچھا یہ گرمی اور سردی آتی نا، ہمیں ایک پیغام دیتی ہے. کیا؟ موسم بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، سورج بھی اللہ کی بات مانتا ہے، اور جو ہے چاند بھی اللہ کی بات مانتا ہے، ستارے بھی اللہ کی بات مانتے ہیں، حتیٰ کہ جہنم بھی اللہ کی بات مانتی ہے. اور کیسا؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دسمبر آیا تو ونٹر آتا سمجھتے، جنور آیا تو ونٹر آتا سمجھتے. یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ موسم گرم سرد ہوتا یہ اصل میں اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. حیدرآباد کا جو اللہ کا نظام آباد ہے، گرمی سب سے ٹاپ رہتی انڈیا میں، مگر اس وقت وہاں کا ٹیمپریچر 5 ہے. تصور کر سکتے تھے؟ تلنگانہ میں سخت سردی اس وقت میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی لیے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ بات یاد رکھیے، گرمی سردی کوئی حادثہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کائنات میں اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے. گرمی سردی کیا آپ جانتے ہیں نا؟ گرمی کیوں آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم سانس چھوڑی تو کیا آتی؟ گرمی آتی. سانس لی تو
سردی آتی ہے. یہ سردی کا فائدہ کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کائنات اس کے ہاں ہم پڑھتے نا لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اس کی ملکیت ہے. تو ہر حال میں ہمیں کیا کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بولے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے سامنے جھک جانا یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے. جیسا کہ فرما لا یسأل عما یفعل. اور ایک بات بھی آج کے درس کی وہ کیا ہے، مومن کو ہر حال میں دو چیزوں کو اپنانا، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہونا. بلکہ ابن القیم کی کتاب لکھے ہیں اسے بتاتے ہیں، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آدھا شکر آدھا ایمان، صبر آدھا ایمان. گرمی میں ہو اے سی ڈال لیا، اللہ کا شکر ادا کرو. اب دیکھتے ہیں حرم وغیرہ ماشاء اللہ جہاں سے ٹھنڈی ہوا وہاں سے گرم ہوا آتی، اسی میں ہے وہ سسٹم. تو گرم ہوئی تو اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ ہمیں ٹھنڈی چیزیں دیتا. گرمی ہے تربوز آتا، جب ٹھنڈی آتی تو اللہ گرم چیزیں بھیجتا ہے. ہر حال مومن کیا ہونا، شاکر و صابر ہونا. جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کو جب نعمتیں پہنچتی ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب تکلیف پر صبر کرتا ہے. لہٰذا کبھی گرمی کو گالی نہیں دینا، کبھی ایسا نہیں بولنا سردی آ گئی ہے، دلندر گرمی آ گئی ہے. ہماری خواتین بھی کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، میک اپ کرنے کو نکلتے ہیں. بارش کا میک اپ چلے گا تو بیوسی بارش ایسا ہوا دیکھو نہیں بولنا. میں کیوں بول رہا ہوں آپ سے، زمانے کو گالی دینا بہت برا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی بھی اللہ کی مخلوق ہے، سردی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جہنم اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کو جو وہ کام کیا وہ کام کر رہا ہے. لہٰذا کبھی بھی ہمیں کسی گالی نہیں دینا، نہ گرمی کو، نہ سردی کو، نہ بارش کو. حتیٰ کہ آپ نے کہا مرغ کو بھی گالی نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو اٹھاتا انہیں. جانتے ہیں آپ آج تک میں اور آپ فرشتوں کو نہیں دیکھے ہوں گے، دیکھیں کون تو بھی نہیں دیکھیں گے، یوٹیوب میں دیکھتے کوشش بھی کیمرے میں جو ہے وہ فوٹو پکڑ لے کے. میں تو بتاتا ہوں اصلی آنکھوں میں ہمیں نہیں دیکھے کیمرے میں کیسا آئے گا. جن بھی شیطان بھی نہیں آتا، فرشتے بھی نہیں آتے. اللہ کے نبی فرماتے جب صبح سویرے آواز کرتا نا کون، مرغا بانگ دیتا نا بانگ، تو بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جب وہ بانگ دیتا نا صبح کے فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیکھتا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مرغ کو دکھاتا ہے صبح کا فرشتہ، جیسے ہی دیکھتا ہے ماشاءاللہ الارم کی طرح ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ صبح کے نماز کو اٹھاتا ہے. ایک بات یہ بھی ہے، گرمی سردی آتی ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنے کا مطلب کیا، گرمی ہمیں کیسے گزارنا، سردی کیسے گزارنا. ایک بات یہ بھی ہے آپ کو بتاتے ہیں گرمی کے فائدے کیا، نعمت کیا. ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ بتائیے، چونکہ ون وے ہو گیا تو لوگ سمجھتے نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے موسم سرما میں ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں کیا ہے بتائیے، سب مل کر. کوئی بھی موسم سرما میں ہم کو اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمت دیتا. سب سے پہلی نعمت گھر ہے. ذرا فٹ پاتھ پر سونے والوں کو دیکھو کیسے ٹھٹرتے ہیں. گھر کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے وجعل سرابیل تقیکم الحر، یہ کپڑے بھی گھر کیا کرتے ہیں، تم کو سردی سے بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو گھر دیا نا، گھر کی نعمت پر شکر ادا کرو. شکر کیسے ادا کرنا، کیسا بھی گھر رہو، اپنا گھر ہے، دال کھاتے ہیں کہ مچر کھاتے ہیں کہ، لیکن اللہ تعالیٰ سر چھپانے سایہ دیا نہیں دیا، یہ گھر ہمیں سردی سے بچا رہا نہیں بچا، اللہ کا شکر ادا. سب سے پہلے نعمت کیا بولا میں، گھر. دوسری نعمت کیا ہے، موسم سرما میں ہم کو اللہ کی جو نعمت ملی وہ اپنے لباس ہیں. اب دیکھتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کیسا کمپیئر کرتے، دیکھو غور سے سنیے. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جانوروں کو کپڑے دیا کیا، کچھ صرف جانور کو آج تک دیکھ کپڑے پہنا سو نہیں دیکھے. اللہ تعالیٰ کیا کیا، ان کا چمڑا ایسے بنایا گرمی سردی کا مقابلہ کر لیتا. مگر انسان کو اللہ تعالیٰ جسم ویسے نہیں دیا. ڈیفنس طاقت ہے، مدافعات ہے، مگر کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کپڑے دیا، گرم کپڑے. دیکھیے یہ جرکن جو ہم پہنتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، یہ جو ہم سوٹر پہنتے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ٹوپی جو پہنتے وہ نعمت ہے، اور جو ہم ساکس پہنتے وہ بہت بڑی نعمت ہے. گرم کپڑے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا. کیسے ادا کرنا، شکر ایسے ادا کرنا جب بھی جو ہے نعمت لباس پہنتے دعا کرنا. کیا دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑے پہنائے، ورزقنی ہے مجھے دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، اے اللہ میرے جسم پر جو لباس ہے نا اس لباس کو حاصل کرنے میرا کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ اگر تو نہ دیتا تو میں نہیں پہنتا. کون سی پہلی نعمت، گھر. دوسری نعمت کیا ہے، لباس. تیسری جو نعمت ہمارے گھروں میں ہے وہ ہے گرم پانی. ہمیں کیا کہ یہ سمجھ جاتے گرم پانی کو، جن لوگوں کے گھروں میں گیزر نہیں ہے، ہیٹر نہیں ہے، ان کو دیکھو کیا تڑپتے. ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگائے تو ضرورت کو جا کو آ گئے ٹھنڈا پانی سوائے تھے.
ہمارے گھروں میں جو ہیٹر ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو گیزر ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، گرم پانی مل رہا ہے وقت میں، تو میں سمجھتا ہوں شاید ہر مساجد میں رہتا انتظام ہونا چاہیے گرم پانی کا۔ اور ایک بات بھی کیا ہے، اب ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کا تو فضیلت ہے کیا؟ ہاں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم ٹھنڈے پانی سے کراہت کے باوجود بھی اگر وضو کرو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنے کا ثواب ہے۔ مگر ایک ضعیف حدیث گھومتی ہے، کیا ہے؟ گرم پانی سے وضو نہیں کرنا، مگر ضعیف ہے وہ، لہٰذا گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں آپ، جیسا کہ گرم پانی جو ہے ایسا ہی آتا ہے، گرم پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو سب سے پہلے کیا بولا میں؟ گھر، دوسری نعمت لباس، تیسرا گرم پانی۔ اور اس کے علاوہ اس وقت میں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ یہ ہیں، ہمیں کیا کرنا، دوسروں کا دکھ درد لے کر ہمیں کیا کرنا، ماشاءاللہ جینا چاہیے۔ اب ساتھ ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو آدمی مقیم ہوتا ہے 24 گھنٹے اگر آپ فجر کو وضو کر کے پہن لے، دوسرے دن فجر تک ماشاءاللہ اسے مسا کر سکتے آپ، اس لیے کہ شوگر پیشنٹ وغیرہ کو بار بار پیر دھوئے تو کیا ہوتا، رگاں جام ہو جاتے، تو اس واسطے مسا کر سکتا، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں پر جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ماشاءاللہ، جو غذائیں پیدا کیا ان غذاؤں میں گرم غذائیں پیدا کیا۔ اس وقت میں ہمیں کیا کھانا، اس لیے کہ میں پوچھتا ہوں، زندگی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اس وقت میں ہمیں کیا کھانا چاہیے۔ گرم غذا جو ہوتی وہ کیا ہوتی؟ گرم غذا، مثال کے طور پر گرم غذا بولے تو ایسے وقت میں لوگ کیا کرتے ہیں، خالی پھالاں شیخاں اور جو ہے کیا وہ چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں، تلے سے چیزیں کھاتے، دوسری چیزیں کھاتے نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ اپنے جسم کو فل گرم کرنا، یہ بھی ایک بات یاد رکھیں آپ، سرما میں پانی کی پیاس کم لگتی، پانی ہم کم پیتے ہیں، ہوتا کیا، کھجلی شروع ہو جاتی۔ ایک دن میں ایک انسان کو 2.5 لیٹر پانی پینا بولتے ڈاکٹرز، پانی پینا، پانی نہیں پیا تو بھی لگنا، اگر پانی نہیں تو آپ کا پیٹ گرم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس موسم سرما میں اپنے پیٹ کا خیال رکھیے، زیادہ گرم کرے تو مشکل ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، خواتین مردوں کو برابر رات میں 10 بجے اسپرائٹ، یا آپ اپنے نفس کے دشمن ہیں، نہیں کرنا۔ آئس کریم ہوناول کھاتا، معلوم ہے ٹھنڈا گلا پکڑا سے معلوم، ذرہ شروع ہو تو لمبا کھینچتا ہو، جنوری تک جاتا ہو، فروری 15 تک جاتا، یہ سب کام نہیں کرنا۔ یہ سب چیزیں ہیں، اللہ کے نبی فرماتے دیکھو تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، اپنی طبیعت کو دیکھنا، اپنے صحت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، لہٰذا ٹھنڈا پانی ان دنوں میں پینا یہ کیا ہے، اصل میں عین جو ہے جہالت ہے، نہیں کرنا، نادانی کام نہیں کرنا۔ آپ جو ہے مطلب میڈیم پانی پیو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غذا میں کیسے استعمال کرتے، دیکھو شاید یہ حدیث آپ لوگ نہیں سنے ہوں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، غور سے سنیے، میں دبلی تھی، اللہ کے نبی نے مجھے موٹا کرنے کے لیے نسخہ بتایا۔ جو خواتین، جو مرد دبلے ہوتے ہیں ان کو موٹا کرنے کے لیے حدیث میں نسخہ ہے، وہ نسخہ کیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو کھجور کو کنکڑی کے ساتھ کھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بتایا تو کھجور کو کنکڑی کے ساتھ ملا کر میں کھائی، ماشاءاللہ میرے اندر ذرہ وزن بڑھ گیا میں۔ لیکن اس کے اندر اور ایک چیز بھی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کھجور کیا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، کنکڑی کیا ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے۔ اب کھجور اگر کھا لے تو گرمی ہوتی، کنکڑی کھا لے تو سردی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ قربان جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون دنیا میں علم طب جان سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ملا کر کھاتے تھے، کیا ہوتا، وہ گرمی کی سردی کو کھجور کی گرمی مارتی اور کھجور کی گرمی کو وہ سردی مارتی۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ان دنوں میں معتدل غذاؤں کو اپنانا چاہیے۔ زیادہ اگر گرم کھائے پیٹ خراب ہو کے مصیبت آتی، اور زیادہ ٹھنڈا کرے تو بھی سردی ہوتی، نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس وقت میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ گرم زیادہ سرد بھی نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ اعتدال میں ہونا چاہیے۔ اچھا، ان دنوں میں سردی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے سٹریزن کھا کے سو جاتے ہیں، صبح نماز پڑھتے چکر آتی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں زندگی میں گزرتے ہیں۔ جب ٹھنڈی ہو گئی تو سردی ہوئی تو کیا کرنا، سردی ہوئی تو آپ ناک کو بچاؤ۔ علماء بتاتے ہیں جب سردی آتی ہے تو 4 چیزوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو کان، یہ بنیادی ہے، سمجھیے، کان، اس کے بعد ہوتی ہے ناک، اس کے بعد ہوتا ہے گردن، اس کے بعد ہوتا ہے سر۔
جب تک آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے سردی سے نہیں بچ سکتے. میں جوان ہونا میں کیوں سردی میں گئے تو کیا ہوتا؟ نہیں، وہ کیا ہوتا، سردی میں اگر آپ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرے تو کیا ہوتا، جوانی میں آپ کو تو مصیبتیں آ سکتی ہیں. کتنے لوگ ایسے سائنس پرابلم میں، کتنے لوگ میں تکلیف ہوتی ہے، سوئے تو ناک بند ہو جاتی، دیکھتے گرمی میں سرد ہوتا، سردی میں گرم ہوتا. لہٰذا کسی کون چڑھاتے بھی آپ لوگ ٹینشن لے ان کو، آپ کی طبیعت کے، آپ کی صحت کے آپ ذمہ دار ہوں گے. قیامت میں سوال ہوگا، کیا میں نے تم کو صحیح جسم نہیں دیا تھا؟ نہیں، ٹوپ پہنے تو کیسا کیا ہو رہا ہے، بڈھے سے ذکروں میں چڑھاتے، بیویاں چڑھاتے شوہر کو، شوہر بیوی چڑھاتا، نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا آپ لوگ جرکن پہن کر نکلو، اپنے آپ کو گرم کر کے نکلو، کوئی حرج نہیں. کوئی ہنسنے تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ مجھے اپنے جسم کی حفاظت خود کرنا ہے، اور مجھے اپنے جسم کی حفاظت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا دینا ہے، جواب دینا ہے. لہٰذا مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دیں، اور اسی طریقے سے نفس پر ظلم بھی نہ کریں. اچھا، یہ کیا ہوتا ہے، جب سمر آتا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے اسلاف خوش ہو جاتے تھے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اے ونٹر، میں تیرا ویلکم کرتا ہوں. حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں، مرحبا بالشتاء، تو آ گیا، خوشی ہوئی مجھے. کیا بولتے معلوم ہے، ایک لفظ آتا ہے تنزل فیہ البرکہ، بولتے یہ اللہ تعالیٰ ٹھنڈی آئے تو رات کے وقت میں برکت دیتا ہے. آپ کبھی رات میں اٹھ کے دیکھتے 10 بجے سو گئے تو رات میں بار بار اٹھ کے گھڑی دے تو وقت ہی نہیں جا رہا، 1 بجے ہیں، 2 بجے ہیں، 3 بجے ہیں. ہمارا حال ہوتا، کبھی نیند کھلی تو فجر کی اذان دیکھتے رہتے، امام صاحب کب ہوتا جاتا نہیں وقت. تو راتیں لمبی کیوں ہوتی ہیں؟ فلمیں دیکھنے، گانے سننے، گپ شپ کرنے نہیں، راتیں لمبی آتی ہیں. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، راتیں لمبی آتی ہیں، عبادت گزاروں کو خوش ہو جانا چاہیے لمبا لمبا تہجد پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ دن کو چھوٹا کیوں کیا؟ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، آپ نے فرمایا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ. اچھا آپ لوگ بتاؤ، رمضان میں جو وہ روزہ رکھتے تھے کتنے گھنٹے کا ہوتا تھا؟ وہ 14 گھنٹے کا ہوتا. اب کتنے گھنٹے کا ہو رہا ہے؟ 12 گھنٹے کا ہو رہا ہے. اب 5:10 کو اذان ہوتی ہے، افطار کب ہو جا رہا ہے؟ 6:45 کو ہو جا رہا ہے. کتنے گھنٹے ہوئے؟ 12.25 گھنٹے ہوئے، 10 گھنٹے ہوئے. ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کے کیا؟ یہاں خواتین سے بھی سب سے گزارش کروں گا، مردوں میں سے کن کے روزے چھوٹ گئے ان قضا کر لو. اللہ کی طرف سے وقت آسان ہے، کم وقت میں اجر زیادہ پا لو. جن خواتین کو حیض و نفاس کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں، رمضان آ رہا نا قریب میں، ان کو چاہیے کہ وہ روزے مکمل کر لیں. تو رات لمبی کیوں ہوتی ہے؟ تہجد پڑھنے کے لیے. دن چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ روزے رکھنے کے لیے. اور ایک بات حدیث آپ کو بتاتا ہوں، سنے ہیں تو توجہ سے سنیے، اگر نہیں سنے تو پہلی بار حدیث کو سنیے. راتیں لمبی آتی ہیں نا ماشاءاللہ، جب بندہ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وعدہ بہت پسند آتی ہے. کیسے؟ حضرت ایک روایت آتی ہے، طبرانی وغیرہ میں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ حدیث کو صحیح قرار دیے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. اب کیسا ہنستا نہیں معلوم، حدیث میں ہنسنے کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. کس کو دیکھ کر ہنستا ہے؟ دیکھو غور سے، ایک ایسے آدمی کی طرف جو آرام سے بہترین بستر پر سویا ہوا ہے. اب ہمارے پاس گرم ہے، سونے کا بلینکٹ ہے، سب ہے، سو رہے ہیں، بستر بہترین ہے، گدا بھی نہالی بولتا نا وہ بھی اچھا ہے، بازو خوبصورت بیوی بھی، حدیث کے الفاظ ہی بازو خوبصورت بیوی بھی ہے. جیسے ہی رات آتی ہے تو بندہ جاتا اٹھتا ہے، اٹھتا کیا کرتا؟ سب سے پہلے جو بلینکٹ ہے اڑا پھینک ڈالتا، اور اس کے بعد بیوی کو چھوڑتا. کس کی خاطر چھوڑا؟ اللہ کی خاطر چھوڑا. ٹھنڈی راتوں میں، حدیث کے الفاظ ہیں، رات میں کھڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کو ادا ویسے پسند آتی ہے. وہ بندہ اٹھ کر کھڑے ہوتا نا، اللہ اسے دیکھ کے ہنستا ہے. زندگی میں کبھی اس حدیث پر عمل ہونا تاکہ ہم قیامت میں بول سکیں، اے اللہ تیرے نبی بولے تھے تو دیکھ کر ہنستا، بولے تو اے اللہ ان خوش نصیبوں میں سے ہمیں بنا دے. بہت اچھی بات ہے یہ. آج لوگ بولتے ہیں کافروں سے جہاد کرنا، کیا اپنے نفس سے جہاد کرو. سب سے پہلے بلینکٹ اٹھا کو پھینکو، خوبصورت بیوی کو ایک طرف رکھو، گرم پانی اللہ گیزر دیا نہیں دیا، ہیٹر دیا نہیں دیا، اس کا شکر کب ادا ہوتا؟ سو راتوں میں اٹھو. اللہ تعالیٰ کی رضامندی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، کہا ورضوان من اللہ اکبر. کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ کے ہنستا ہے. اچھا کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق کو بلاتا ہے، اے فرشتوں ادھر آؤ. کیوں بلاتا ہے؟ فرشتوں کو بلاتا اللہ تعالیٰ، حدیث صحیح ہے یہ، بلاتا ہے، بولتا ہے فرشتوں ادھر آؤ، دیکھو میرے اس بندے کی طرف.
اللہ کسی کی طرف دیکھنا بولے تو اس سے بڑے خوش نصیبی کوئی ہو سکتی کیا؟ یہ ایک بڑا آدمی کے بازو کھڑے ہو کر فوٹو لینے میں کتنی ہمیں فخر محسوس کرتے، فلاں منجے دیکھ لے، رائل فیملی کی مجھے خیرت پوچھے، اپنے بیوی سے بولتے اللہ ٹھنڈی راتوں میں ہماری طرف توجہ کرنا بولے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، بولتے ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ یہ بندہ کیوں کھڑا ہوا؟ سوال کس سے ہے؟ آسمان میں رہنے والی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما بردار کرنے والی مخلوق سے اللہ سوال کرتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کی طرف کیوں کھڑا ہو گیا؟ اب چونکہ جواب نہیں دے سکتے فرشتے، اللہ کا کہاں جواب دینا؟ قالوا بولا تو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں معلوم بولتے انہوں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرے اس بندے کی طرف کیا معلوم ہے، دیکھو یہ میرا بندہ میری جنت کا امیدوار ہے، یہ میرا بندہ میری رحمت کا امیدوار ہے، یہ میرا بندہ میرے راہ رحمت کو طلب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. کون بولتا؟ اللہ خود جواب دیتا ہے. آگے یہ بھی کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ میری تیار کردہ جہنم سے ڈرتا ہے، میرے عذاب سے ڈرتا ہے، میری پکڑ سے ڈرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کو پانے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا اٹھ کے کھڑا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے بولتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، یہ بندہ کھڑا ہوا. اور آگے فرماتا ہے جو بندہ جس مقصد کے لیے کھڑا ہوا میں نے اس کو دے دیا. لہٰذا یہ تہجد کی نماز ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی پابندی ہر ایک کو نہیں دیتا. کس کو دیتا معلوم ہے؟ جو لوگ دن میں اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے. آپ بھی کبھی کبھی 3:30 کو الارم رکھیں اٹھتے نہیں، کیوں؟ دن کا گناہ ہم نہ پاؤں میں بیڑیاں میں ہمارے پاؤں میں بیڑا دینے جیسا ہوتا. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آ کے پوچھے اے ابو عبد الرحمن میں رات میں تہجد میں اٹھنا چاہتا ہوں مگر اٹھ نہیں پاتا ہوں، اللہ کی توفیق سے محروم ہوں میں. تو انہوں جو ایک جملہ کہا تمہارے جو ہے گناہوں نے تمہارے بیڑیوں میں تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں. اور آج کل چونکہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں. اس کا علاج کیا؟ یہ ٹھنڈی راتوں میں اٹھو، اللہ سے دعا کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا قبول کرتا نہیں کرتا؟ حدیث میں ہے نا اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا قبول کرتا ہے. یہی شاید ٹھنڈی راتیں تھیں، وہ دیکھو امام احمد ایسے امام احمد نہیں بن گئے. اللہ اکبر. بغداد کی ٹھنڈی راتیں، جانتے نا امام احمد بن حنبل کو، امام اہل سنہ والجماعہ، بچپن میں ان کے والد کا انتقال، یتیم ہو گئے. امام احمد کی ماں کیا کرتی تھی؟ امام احمد کی ماں ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر کیا کرتی؟ اپنے بیٹے کے لیے پانی کو گرم کرتی، وضو کرا کے کپڑے پہنا کر ماشاءاللہ نماز فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں رہا کرتی تھی. جب ماں ایسی تھی امام احمد بنے. آج بھی مائیں بچے جنتی ہیں مگر ان بچوں میں آپ کو کوئی امام احمد نظر نہیں آئے گا. ایک مثال ایک بات آپ کو یہ بتاتا ہوں درس کی، انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنے درس سمیٹ لیتے ہیں. ایک چیز کیا ہے، ٹھنڈی کے دنوں میں اپنے گھر والوں کا لحاظ بھی کرنا چاہیے. بسا اوقات ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں بہن بیٹی ٹھنڈے پانی سے اگر دھوتے رہتے ہیں، بولنا تمہارا ایج کام کرو، مرنا تمہیں نہیں کرنا. بیوی اگر ٹھنڈے پانی سے کام کرتی ہے تو اسے گرم پانی کہتا ہے. اور یہ بات رکھو عورت اور بچوں پر سردی کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ہماری خواتین کو بھی چاہیے گھر میں چپل پہن کر گھومیں، جہاں کھڑتے ہیں ٹھنڈی ہوا نہیں مارنا، جرکن پہننا، سب پہننا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کا ٹھنڈی کے زمانے میں خیال کرنا. اس کی مثال دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ نور میں، سورہ نمل میں، قصص میں تذکرہ فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے نا آپ لوگ، موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل کر جا رہے تھے. وہ شاید ٹھنڈی راتیں تھیں، معلوم نہ ہوا ٹھنڈی راتیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بیوی سردی سے ٹھٹر رہی ہے. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو سردی کے نقصان سے بچانا، یہ جو ہے شوہر کی ذمہ داری ہے. بولے ٹھہرو میں جا کے کہتے بھی انگارہ لے کر آتا ہوں. بڑا قرآن کے الفاظ ہیں لعلکم تصلون، تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو. لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو، باپ کو، بھائی کو خود اپنی حفاظت کرنا سردی کے موسم میں، اور خود اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرنا یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے. لہٰذا اس بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے تھیں، اسی پر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. کہنا یہ ہے موسم گرم آتا سرد آتا، ہمیں ہر حال میں اپنی فرائض ادا کرنا چاہیے. جیسے گرمی کی طرح نماز فجر اٹھ کے لیے، سردی کے لیے اٹھو، اپنے نفس سے مکمل طور پر جہاد کرو. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ لمبی راتیں آتی نا، لمبی راتوں میں اللہ کی نافرمانی مت کرو. یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں لمبی راتوں کی پاکیزگی کو اپنے گناہوں سے گندا نہ کرو. ہمارے پاس کیا ہوتا، وائی فائی لگا رہتا گھروں میں، لوگ کیا کرتے 3 گھنٹے کی 2 فلمیں ڈاؤن لوڈ کر لے رات بھر گھرتے رہتے. غلط ہے بات یہ. اور ہمیں رات کا کھانا دیر سے بھی کھاتے، دیر سے سوتے. اسی لیے
لائف اسٹائل ہی مکمل طور پر یہ ہو گیا ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹھنڈی کے دنوں میں صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ آخری 2-3 باتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کی تکلیف کا احساس بھی ہمیں ہونا۔ کوئی بھی انسان اگر ہمیں نظر آیا، اگر وہ بھوکا ہے تو کیا کرنا؟ کھانا کھلانا، اگر ننگا ہے تو کپڑے پہنانا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، جب گرمی کے دن آ جاتے عمر مدینے میں پریشان ہو جاتے، کمبلا لے کر مدینے سے شام گجا کو ماشاءاللہ بانٹ کو آتے تھے۔ یہ کون سی ذمہ داری کا احساس تھا؟ بولتے تھے میری حکومت کے دنوں میں ملک شام میں کوئی بھی لحاظ کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ آپ نکلو راتوں میں، آپ کے پاس اللہ کار دیا ہے نا، ہر چیزیں لے کر نکلو، گرم لباس کیا تو بھی ہے، صدقہ و خیرات کے پیسے لے کر نکلو، اور جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں مکمل طور پر ان کا لحاظ رکھو، اور راتوں میں زیادہ جاگنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، سردی آتی ہے تو اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں نے کہا، سردی کے علاج کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے شہد کا استعمال ہے، ورنہ تو ہمدرد کی اس میں الحمدللہ کافی دوائیں ہیں۔ انگریزی طریقہ علاج اپنی جگہ ہے، مگر اس کو ہمیشہ عادت بنا لینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سردی سے نجات پانا چاہتے ہیں، عورتوں کو چاہیے وہ گھریلو نسخے جان کر رہنا۔ کیا ہے گھریلو نسخہ؟ اگر جاننا بہت آسان ہے، کلونجی کا تیل ہے، اس کے بعد شہد ہے، اس میں کالی مرچی نمک ڈال کے ماشاءاللہ 7 دن تک اگر آپ جو ہے نہر پیٹ کھائیں گے، ماشاءاللہ جو ہے مکمل طور پر سردی کٹ جائے گی۔ اور اس طریقے سے ان دنوں میں ذرا بخار بھی زیادہ آتی ہے، بخار آئی تو کیا کرنا؟ بخار کو گالی نہیں دینا۔ لوگ بولتے ہیں کئی کو کہ اللہ پوری مخلوق میں چھوڑ کو منجیش کا بخار دینا، یاد رکھو بخار اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے پاس گئے، وہ صحابیہ کا نام تھا ام صائب رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، ایسی مطلب بخار سے پڑک رہی تھی، مرغی کو کاٹ کو دل کیسا تڑپتی کیسا پڑک رہی ہے، تو گالی دے رہی ہے، کئی کوئی کی بخار یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اے ام صائب گالی نہ دو بخار کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ بخار تم کو مطلب کیا ہے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہے۔ کب بھی بخار آئی تو اللہ سے بولنا، اے اللہ جو بیماری دیا نا، اس بیماری کو تو مجھے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دے۔ صبر کرو۔ حضرت ایوب کتنے سال صبر کرے؟ 18 سال صبر کیا، مگر زبان پر شکوہ نہیں، اتنا بولتے انی مسنی الضر، یہ بھی نہیں بولے دور کر، بولے انت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے تو ہم آپ کے جسم پر اگر کپڑا رکھے تو اس کپڑے کو لے کر ہم سیک سکتے تھے۔ ابو سعید نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا جسم ہے آپ کا گرم؟ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم کو کسی کو بخار آئی تو صبر کرے تو 1 آدمی کا اجر ہے، مجھے ماشاءاللہ 2 آدمیوں کا اجر ہے۔ کہنا یہ ہے موسم سرما اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھا ہے۔ یہ سردی کے بھی اپنے فائدے ہوں گے لیکن وہ ہم نہیں جانتے۔ جاننے کی کوشش کیجئے گرمی کیوں آتی ہے، سردی کیوں آتی ہے۔ گرمی آتی ہے تب بھی اللہ کا شکر، سردی آتی ہے تب بھی اللہ کا شکر، اور جب کبھی مصیبت ہے تو کیا کرنا مومن؟ صبر کرنا، جیسا کہ کہا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا ونٹر کے اس موسم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں اللہ کے نبی کا کام رکتا نہ تھا۔ آپ اپنے اپنے کام کرو اور اپنے جسم کا خیال رکھو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سردی کے دنوں میں جیسے رہنے کی تاکید فرمائی، اسلاف کیسے رہتے تھے ویسے رہنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا، ہر حال میں ہمیں صبر کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات میں گرمی کیوں آتی، سردی کیوں آتی ہے، موسم کتنے ہوتے ہیں، اس بارے میں بھی ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سردی کے اس موسم میں ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھ درد کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ جینے اور دوسروں کو سردی جو آتی ہے نا اس موقع پر ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ وقت زیادہ ہو گیا شاید، میری زبان ایک معمولی انداز کی تھی، اگر آپ لوگوں کو تکلیف تو معذرت چاہتا ہوں میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔